اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من الجمود ولا یخلیہ لیتا الجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الواقف بجمیع السیاسات والحکام والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ اپنے اختتامی اور آخری مراحل میں پہنچ گئے اور آج 95 ڈیز والی روایت کے مطابق اس مظلومہ، اس مستحدہ، اس شہیدہ کی شہادت کا دن ہے کہ جس کی شہادت کا بہت عجیب سا اور بہت ہی دردناک قسم کا ایک مرحلہ ہے۔ سرنامہ کلام کے لیے جس قرآن کی آیت کو چنا میں نے سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 55، جس کے ذیل میں ہم ایک تفسیر کی روایت کو حمزہ بن بزیغ سے نقل کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارکہ زخرف کی، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَلَمَّا أَسَفَوْنَا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب انہوں نے ہمیں متعصف کر دیا، اگر آپ آسان اردو میں اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیں، ہم جھنجلا گئے، ہم زچ ہو گئے، ہم متعصف ہو گئے، ہمیں غم اور اندوہ نے گھیر لیا۔ فانتقمنا منہم، قرآن کہتے پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر روائی ہمارے الحمدللہ خدا کا احسان ہے، آپ ویسے بھی مدرسہ القائم سے وابستہ بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری سب بہت الحمدللہ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں اور ان چیزوں سے، ان جگہوں سے وابستہ ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے شروع سے دو طریقے شیعوں کے درمیان رائج ہیں۔ ایک قرآن کی تفسیر یفسرہ بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی آیات کے ذریعے کی جاتی ہے، اور یہ وہ طریقہ رائج طریقہ ہے جسے آگے محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المعروف المیزان نے اپنایا۔ دوسرا طریقہ ہے تفسیر روائی۔ مثلا ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں جب معصوم سے سوال کیا گیا تو معصوم نے اس آیت کو کس چیز پر تطبیق دی، یعنی معصوم کے نزدیک کس کی بات کر رہا ہے قرآن، یہ معصوم طے کریں گے۔ اور بہرحال ہم شیعوں کے درمیان الحمدللہ روایات کا ایک جم غفیر ہے۔ میں تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 کی اگر بات کروں نا، اگر ایک سیکنڈ کے لیے زخرف کی 55 کو ہم رک جائیں اور ہم اس آیت کی طرف آئیں جسے آیہ معروف لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے ذیل میں بھی ہمارے پاس روایت ہے، سید الشہداء سے روایت ہے، امام صادق سے روایت ہے، کہ جس میں ہم دونوں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام معصوم فرماتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم کہتے ہیں، بتاتے ہیں اصل میں قرآن کا اور خدا عز و جل کا مد نظر کون ہے؟ وما ادراک ما فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ یعنی فاطمہ کو درک کرنا ایک عام ذہن انسانی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ فاطمہ ہمارے ادراک سے اوپر کی ایک چیز ہیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں جناب سیدہ تو اس مقام شامخ کے اوپر ہے نا۔ ابھی میں روایت کے بعد جب آیت پڑھوں، آیت کے بعد روایت اور روایت کا ترجمہ پڑھوں گی تو ہمیں احساس ہوگا جناب سیدہ اس قلعہ عظمت کے اوپر، اس
ولایت کبریٰ کی حامل ہیں، وہ عصمت کبریٰ کی حامل ہیں، وہ خدا کی ولیہ ہیں، وہ محدثہ ہیں، وہ ان تمام مقامات کے ساتھ ہم تو شاید مقام شامخ جناب زینب کبریٰ کو نہیں سمجھ پائے، بسا اوقات تاریخ کے اندر بیٹیاں اپنے ماں کے پس منظر میں پہچانی گئی ہیں۔ یہاں پر امام صادق فرماتے ہیں کہ راوی پوچھتا ہے کہ یبن رسول اللہ، خدا مجھے آپ پر فدا کر دے، کیا پروردگار عالم میری اور آپ کی طرح متعصف ہوتا ہے؟ دیکھیں جذبات ہیں ہمارے اندر، آپ کے اندر، ہمارے اندر، خواتین ویسے جذبات میں ذرا مہارت رکھتی ہیں، ہم بہت جلدی متعصف ہو جاتے ہیں، نہیں ہمیں کسی کی بات نے کچھ کہہ دیا ہم ہرٹ ہو گئے، مثلا ہم غمزدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات روتے دھوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر ایموشنز ہیں، ہمارے اندر سینٹیمنٹ ہیں۔ راوی امام سے حمزہ سوال کرتے ہیں، کہا مولا کیا ان اللہ عز وجل یأسفو کا اسفنا، یعنی جس طرح میں اور آپ متعصف ہوتے ہیں، کسی بات سے غمزدہ ہوتے ہیں، کیا خدائے عز وجل بھی اس طرح سے غمزدہ ہوتا ہے، متعصف ہوتا ہے، جھنجھلا جاتا ہے، زشت ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ لا یأسفو کا اسفنا، اے حمزہ اللہ کا تعصف، اللہ کا تعلم، اللہ کا یہ ہماری جذبات کی طرح، میرے اور تمہارے جذبات کی طرح نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّا خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ، خدا نے کچھ اولیاء ہے، کچھ اسپیسیفک پرسنز ہیں جنہیں اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں کہ یأسفون و یرضون، یہ ہیں جو خدا کے نمائندے ہیں، اصل میں یہ متعصف ہوتے ہیں، اصل میں یہ راضی ہوتے ہیں، یا یہ راضی ہیں یا یہ ناراض ہیں، تو دو ہی انسان کے لیے صورت حال بنتی ہے نا انسان کے سامنے، یا وہ کسی عمل کے مقابلے میں خوش ہے یا کسی عمل کے مقابلے میں ناخوش ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں یأسفون و یرضون، یہ راضی بھی ہوتے ہیں، یہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ وہم مخلوقون مربوبون، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ یہ مخلوق ہیں، خوب مخلوق تو ہم بھی ہیں، پروردگار یہ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے۔ لیکن اگلا لفظ بہت حساس ہے اس روایت کا، جس میں امام فرماتے ہیں مربوبون، مربوب کہتے ہیں اسے جسے تربیت دی جاتی ہے، جسے ٹرین کیا جاتا ہے، جسے مزاج کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ امام صادق کہتے ہیں خدائے عز و جل کے کچھ اولیاء ہیں جو اس کی جو جہاں پر قرآن کہتے ہیں نا مثلا ہم متعصف ہوئے، اصل میں یہ وہ ہیں جو متعصف ہو رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو خوش ہو رہے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ہم مخلوقون، یہ مخلوق ہیں خدا کی، اور مخلوق ہونے میں تو بہرحال مخلوق تو میں اور آپ بھی ہیں، لیکن فرمایا مربوبون، یہ خدا کی تربیت یافتہ ہے۔ اور کیسی تربیت یافتہ؟ صرف ایک لفظ اگر صدیقہ کبریٰ کی زندگی کا انسان سمجھ لے تو اس کے ادراک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، راضیتم مرضیہ، یعنی یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ خوب ہمارا اللہ سے راضی ہونا، شاید اگر ہم ساری زندگی جد و جہد کر دیں تو کہیں ایسا موقع آ جائے کہ ہم کہیں ہم اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن خدا کی رضایت حاصل کرنا اتنا آسان اور سہل نہیں ہے۔ الخصوص انسان پوری زندگی ہر موقع پر خدا کی رضایت کو مد نظر رکھے۔ اب امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ مربوبون، ان کو خدا نے تربیت دی ہے، خدا نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے، اپنے مزاج کے مطابق، گویا میرے الفاظ کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضًا لِنَفْسِهِ، خدا نے ان کی مرضی کو اپنے نفس کی مرضی قرار دیا ہے۔ دیکھیں معیار ہیں، معیار ہیں، میزان حق و باطل صدیقہ کبریٰ ہیں، میزان حق و باطل خدا نے، خدا کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے ہمیشہ سے معاشرے کے اندر ایسے افراد کو معین کیا جو کرائٹیریاز تھے، جو معیار تھے، جو میزان تھے۔ میں تبرکاً ایک روایت سے توسل کر کے اس روایت کی طرف واپس آؤں، ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہ اکبر، یا اللہم صلی علی اجل فرج۔ میزان حق و باطل معصومین کے علاوہ بھی کچھ ضوابط کو قرار دیا۔ مسجد النبی کی تعمیر کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے کاموں کو ڈویژنز کے اس میں تقسیم کر دیا، خود اللہ کے رسول بھی کام میں مشغول ہیں، ایسا نہیں کہ صحابہ کام کریں، حبیب الہ العالمین ایک دنیاوی سپہ سالار کی طرح، ایک دنیاوی لیڈر کی طرح بیٹھے نہیں، خود بھی مشقت کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے عمار یاسر نے ایک پتھر اٹھایا، اچھا بعض ایسے تھے بڑے نازک مزاج قسم کے اطراف میں رسول اللہ کے، اس نے ایک پتھر اٹھایا حقارت سے وہاں رکھ دیا، بس ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ عمار نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھایا، دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں ایک فارمولہ دیا ہے دین نے، افضل الاعمال احمدها، جیسے جیسے عمل کی مشقت بڑھتی ہے اس کی فضیلت بھی
بڑھ جاتی ہے. ایک وقت جو فرض کرے ہم میں سے کوئی ایسا جاتا ہے یہاں سے اٹھتا ہے سیدھا کربلا چلا جاتا ہے, یقینی سی بات ہے پروردگار راستے کھولے, آپ بھی جائیں ہم بھی جائیں انشاءاللہ. ایک وقت میں بہت سارے لوگ بہت حسنس کو برداشت کر کے جاتے ہیں. افضل الاعمال احمدها, جیسے جیسے عمل کی مشقت بڑھتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. عمار نے ایک پہلے سے بھاری بھرکم قسم کا پتھر اٹھایا ہے. ان صاحب نے آگے بڑھ کر ایک اور پتھر عمار کے ہاتھوں میں رکھے ہوئے, پتھر دیکھے ایک شخص کے دونوں ہاتھ باؤنڈ ہو گئے آلریڈی ایک بھاری پتھر اٹھانے کے سے. انہوں نے نور اللہ نور ایک پتھر اٹھایا, عمار کے پتھر پر رکھ دیا. عمار نے وہ پتھر پہنچا تو دیا, جہاں پر پتھر پہنچانے کی کمٹمنٹ تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے. کہا یا رسول اللہ آج کے دن مجھے لگتا ہے آپ کے بعض اطراف والوں میں سے کوئی میری ہلاکت کا سبب بن جائے گا. وزن پہلے میں اس پتھر کے وزن کے ساتھ انسان بازو کا نڈھال ہو جاتا ہے, دموا ہو جاتا ہے, اس کے اوپر نور اللہ نور انہوں نے ایک پتھر لا کر اور رکھ دیا. اللہ کے رسول نے پلٹ کر ایک بڑا عجیب سا جملہ کہا عمار تم ایسے نہیں مرو گے, تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے مسجد النبی کی تعمیر کے دوران کہا جا رہا ہے, اصحاب پیامبر کے اطراف میں موجود ہیں, اور یہ جملہ سماعتوں نے سنا, حافظوں نے محفوظ کر لیا, اور یہ جملہ چلتا رہا. دیکھیں مسجد النبی کی تعمیر کا کام کب کا ہے, کس ہجری کا ہے, حتیٰ یہ کہ عمار نے اپنی زندگی گزاری, رسول اللہ کی شہادت ہو گئی, رسول اللہ کی شہادت کے بعد خلیفہ اول کا زمانہ ہے, ثانی کا زمانہ ہے, ثالث کا زمانہ ہے, حتیٰ صفین کے میدان میں عمار پہنچ گئے. آغا نصر بن مزاحم پیکار صفین میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں, عمار کو دیکھ کر علی کے ساتھ بہت سارے لوگ متزلزل ہو گئے کہ عمار کس کے ساتھ ہیں. لشکر میں ایک طرف حاکم شام ہے, ایک طرف امیر المومنین ہے. عمار میزان حق و باطل تھے, اور کمال کیا ہوا, عمار کی شہادت پر بہت سارے لوگ منصرف ہو گئے جو ابھی تک کہتے تھے نا کہ مثلا نعوذ باللہ امیر المومنین حق پر نہیں ہے. انہوں نے کہا لو عمار کر لی, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اگرچہ حاکم شام نے اس وقت بھی لوگوں کی جہالت سے فیض اٹھاتے ہوئے اسے کہا کہ اصل میں عمار کے قاتل ابوالحسن ہیں. جب خیمے میں موجود افراد نے کہا وہ کیسے عمار کی شہادت کا عمار کے قاتل ہیں, کہا عمار کو صفین کے میدان تک لانے والا کون ہے, علی لائے ہیں نا اٹھا کر مدینہ سے یا مثلا کوفہ سے صفین کے میدان تک علی لائے ہیں. علی عمار کی شہادت کا سبب ہے. جب مولا نے یہ جملہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے سنا تو کیا حمزہ کی شہادت کا سبب رسول اللہ تھے جو انہیں احد کے میدان تک لے کر گئے. لیکن میزان حق و باطل رہے ہیں ہمیشہ ایسے افراد جن کو دیکھ کر, یعنی خود رسول اللہ نے عمار سے کہا اے عمار اگر تم دیکھو پوری دنیا ایک راستے پر چل رہی ہے اور علی تنے تنہا ایک راستے پر چل رہے ہیں, تم اس راستے کا انتخاب کرنا جس راستے پر علی چل رہے ہیں. اور اسی یا اللہم محمد اور یہ میزان حق ہیں, یہ میزان باطل ہیں. آپ سوچیے ایسی بہت ساری چیزیں تاریخ میں بکھری ہوئی موجود ہیں اگر ہم ان کو جمعآوری کرنا چاہیں. اور امام صادق کی روایت کے اندر کہتے ہیں فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضًا لِنَفْسِهِ, خدا نے ان کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا ہے. وَسَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ, اگر وہ کسی بات پر غضبناک ہو جائیں تو ان کی غضب کو اپنا غضب قرار دیا ہے. اچھا ایک طرف ہم امام صادق کی اس روایت کو پڑھتے ہیں جس کے آگے امام چلتے ہیں کہ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمْ دُعَاةً إِلَيْهِ, انہوں نے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو جو مخلوق ہیں, جو مربوبون ہیں, جو اولیاء خدا ہیں, امام صادق فرماتے ہیں انہیں دعاتن الیہ, ان لوگوں میں سے قرار دیے جو خدا کی طرف بلاتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے ہم زیارت جامع کبیرہ میں ائمہ اطہار پر جب سلام کرتے ہیں تو اس طرح کے ہی جملوں سے سلام کرتے ہیں کہ آپ تھے جنہوں نے ہمیں خدا کی طرف بلایا, آپ تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا, آپ. ہم زیارت جامع کبیرہ میں اول سے لے کر آخر تک اور کرتے کیا ہیں. وہ زیارت جامع کبیرہ جس کے لیے مرحوم مجلسی نے ایک جملہ لکھا ہے, اس زیارت کی سند کے باب میں بحث کی ہے. کہا کہ میرے اوپر ایک مکاشفے کا سا عالم تھا نجف اشرف میں جب میں تھا, اور میرے لیے ایک سوالیہ نشان تھا کہ زیارت جامع کبیرہ کی سند کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. کہا میں نے اسی مکاشفے کے عالم میں محسوس کیا کہ میں نجف کے حرم سے پہنچا دیا گیا ہوں حرم سامرہ, حرم عسکریین, اور جب میں حرم عسکریین پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پہلے سے میرے زمانے کی حجت, میرے زمانے کا امام زمانہ اجل اللہ صلی علی محمد امام زمانہ پہلے سے آلریڈی تشریف فرما ہے. کہا میں نے سوچا موقع غنیمت, دیکھیں جو علم کا طالب ہے وہ علم کی تمنا کرتا ہے, جو دنیا کا طرفگار ہے شاید میرے جیسا کوئی روسیا ہوتا کہتا مولا یہ زندگی کے ایک گرہ کھول دیں, اب ملے گئے ہیں تو یہ کام کرتے جائیے.
آگے بڑھے، امام سے کہا کہ امام اشارے سے پوچھا اچھا ادب کا اتنا احترام یعنی پاس یا احترام اتنا ہے، کہا مولا یہ زیارت، تو امام نے اشارہ کیا یہ میرے دادا یعنی میرے جد کی طرف سے ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا اس کی سند، تو کہا فنعمت زیارہ، کتنی بہترین زیارت ہے. حقیقت ہے زیارت کے الفاظ بولتے ہیں کہ زیارت میں حسن کیا ہے، اور جن ہستیوں پر ہم سلام کر رہے ہیں وہ دعاتن الیہ وعد اللہ علیہ، خدا کی دلیلیں ہیں، خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. اور ان راستوں میں معصومین میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سیدہ کو باقی افراد سے ایک جسے کہنا ایک امتیاز آگے دے دیتی ہیں. میں ڈاکٹر جعفر شہیدی کا ایک مقالہ دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے اصلاً بحث اٹھائی ہے کہ جب ہم معصومین کے مقام کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ بات ہمیں بہت چھوٹی سی عمر سے سمجھا دی گئی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ولکلنا محمد، یعنی کوئی کسی قسم کی صلی علی محمد و محمد وعجل، کوئی کسی قسم کے شک و شبہ میں نہ رہے، یہ سب کے سب ایک نور واحد سے ہیں. لیکن اس کے باوجود ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ائمہ اور معصومین کی مقام اور مرتبے کی دیکھیں، وہ سب کے سب نور واحد ہیں، لیکن علامہ آگے ڈاکٹر جعفر شہیدی کہتے ہیں کہ یہ بحث ہے کہ مقام امیر المومنین زیادہ ہے یا مقام فاطمہ زہرا. اور متقدمین مجلسی علیہ الرحمہ جیسے، متاخرین یا اگر جعفر سبحانی اور رسول جعفریان اور ایسے ہمارے تازہ قسم کے ہسٹورینز جیسے. کہا یہ دلیل کے طور پر دو چیزوں کو لے کر آتے ہیں، دونوں نقلی ہیں. نقلی سے مراد جسے ہم تک پہنچایا گیا ہے، عقلی دلیل نہیں ہے یہ. کہا پہلے مرحلے پر میں اور آپ الحمدللہ متوسل ہوتے ہیں اس معروف دعا سے جسے دعائے توسل کہا جاتا ہے. مجلسی علیہ الرحمہ کے شروع میں کمنٹس بھی محدث عباسی کو میں نے نقل کیے کہ میں نے کسی معاملے میں اسے نہیں پڑھا مگر یہ کہ اپنی دعا کی تاثیر کو پایا اس دعا کے اندر، اور ہم اس کے اندر ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. دیکھیں روایات میں، آیات میں، اس طرح کی چیزوں کے اندر تقدم اور تأخر بیجا نہیں ہے. مشکل جملہ ہو گیا نا، میں اس کو بہت آسان کر دیتی ہوں. کسی چیز کا پہلے آنا اور کسی چیز کا بعد میں آنا یہ ہمارا کلام نہیں ہے. جو بات صبح کہنے والی تھی تو دوپہر میں کہہ دی، جو دوپہر میں کہنے والی تھی وہ شام میں کہہ دی. ہم اور آپ تو کھانے میں بھی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں نا، پہلے اسٹارٹر ہوتا ہے، پھر کھانا ہوتا ہے، پھر ڈیزرٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے کلام پروردگار میں، کلام معصومین میں یہ جو تقدم ہے، کوئی چیز پہلے آ رہی ہے، کہیں تأخر ہے، کہیں کوئی چیز بعد میں آ رہی ہے، خوب یہ بیجا نہیں ہے. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر ایک پھر روایت سے توسل کرتے ہیں جسے نقل کیا گیا ہے چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ محمد واجب. امام صادق سے کہ راوی نے آ کر پوچھا مولا میں حج کرنے جا رہا ہوں، صفا سے مروہ جاؤں یا مروہ سے صفا؟ کہا قرآن اٹھا کر دیکھو قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے. کہا قرآن کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بات ختم. قرآن کا تقدم و تاخر بیجا نہیں ہے. معصومین کے کلام کا تقدم کون سی چیز؟ میں اور آپ جب دعائے توسل پڑھتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں توسل اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ. ہم نبی کے بعد جس دوسری ذات پر جاتے ہیں وہ ذات امیر المومنین ہے. اور پھر جب امیر المومنین سے توسل کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. امیر المومنین اس ایک دعائے توسل میں سیدہ کونین پر مقدم ہیں. پھر دوسری دلیل لے کر آتے ہیں شبہائے احیاء کے اعمال. جب ہم قرآن سر پر رکھتے ہیں اور پہلے خدا کو بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ، اس کے بعد ہم کہتے ہیں بے محمدین، بے محمدین کے بعد ہم ڈائریکٹ بے علیین پر جاتے ہیں. اور صرف ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جب آغا شرف الدین آغا عبد الحسین امینی صاحب الغدیر کو آل اللہ مقامہ کو نجف میں کسی برادران اہل سنت نے دعوت پر بلایا. آغا پہلے کہتے رہے میں نہیں آؤں گا، ایوائڈ کیا، میں نہیں جانا چاہتا ایسے گیٹ ٹوگیدر میں. لیکن جب سامنے والی پارٹی کی طرف سے انفیسائز بڑھا تو آغا نے کہا اس شرط پر آؤں گا، کوئی علمی بات نہیں کی جائے گی. اچھا دیکھیں، اگر ایک ایسا شخص جسے اپنی زندگی کے 50 سال لگائے ہیں امیر المومنین کی مظلومیت کو ثابت کرنے. علامہ امینی کا دکھ یہ تھا مرنے سے پہلے کہ مجھے حسرت تھی میں مولا کے فضائل پر کتاب لکھتا، انہوں نے تو مجھے مولا کی ولایت کے اس بات پر لگا دی اور میری زندگی کے 50 سال چلے گئے. اور امینی علیہ الرحمہ نے کم زحمتیں نہیں اٹھائیں. آج بھی آپ حرم امیر المومنین سے نکلتے ہیں، آغا سیستانی کے گھر والی سائڈ پر الٹے ہاتھ پر ان کا مکتبہ ہے، مکتبے کے ساتھ چھوٹے سے احاطے کے اندر آغا کی قبر مطہر ہے. لندن گئے، مصر گئے، انڈیا گئے، ترکی گئے، بس کہیں سے پتہ چل جائے کوئی ایسی کتاب ہے جو کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، خطی کتاب ہے. دیکھیں وہ پرنٹنگ پریسوں کا زمانہ نہیں تھا آج سے 1100 سال پہلے، آج سے 600 سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے.
اور جب کسی ایسی کتاب کا پتہ چلتا تھا جس میں امیر المومنین کی ولایت پر کوئی ایک دلیل ہے، اپنے آپ کو حیثیت اٹھا کر وہاں تک پہنچایا کرتے تھے، اور زندگی ختم کر دی معمار الغدیر نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امیر المومنین حق پر تھے۔ اور اس زحمتوں کا نتیجہ آغا سید عبداللہ فاطمی نے ایک جملہ نقل کرتے ہیں، وہ جملہ نقل کر کے آغا کی نظر کی دعوت پر واپس پلٹا ہوں۔ کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا، اچھا مزے کی بات ہے کینسر تھا، آخری 2 سال گل گیا، بدن ناحلت الجسم، بدن گھل جاتا ہے نا، کینسر کا پیشنٹ ویسے ہی بعض اوقات غسل خانے کو ایسی میت ہوتی ہے تو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی والی ڈیڈ باڈی ہے، اور بستر پر پڑ گئے۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا، مشہد سے جنازہ پہلے وہاں گیا، پھر سامرہ، پھر کاظمین، پھر کربلا، اس کے بعد نجف میں اپنے مکتبے کے اندر دفن ہیں۔ ان کے ایک دوست، ان کے بیٹے محمد رضا امینی نقل کرتے ہیں، کہا مجھے بہت تعجب تھا جب والد کی ڈیتھ ہوئی اور پہلا تشییع جنازہ ہوا مشہد میں، اور میں بہت بے چین تھا کہ والد کے وہ دوست آئے نہیں۔ ایسا بعض لوگوں کے ساتھ آپ کی فیملی فرینڈشپ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ امید کرتے ہیں وہ تشییع جنازہ سے گھر آئیں گے۔ میں قربان ہو جاؤں، میں نے ایک جملہ کہا، سیدہ کے گھر تو کوئی جا کر بچوں کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھا ہی نہیں، امید کرتے نا کہ گھر آئیں گے، وہاں سے وہاں نہیں، اپنے گھر نہیں جائیں گے، وہ ہمارے گھر آئیں گے، ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے جس سے ہمیں دلاسا ملے۔ کہا اگلے دن میرے دل میں تھا خلش، لیکن بہرحال اگلے دن صبح گھر کے ملازم نے کہا وہ صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے، ظاہراً شاید سرنیم ان کا بحر العلوم تھا۔ کہا میں نے ان سے کہا پذیرائی میں بٹھاؤ، میں گیا، میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے کہہ دیا جو دل میں تھا، رکھا نہیں، یا تو انسان مٹا دے یا پھر کہہ دے، ہم نہ مٹاتے ہیں نہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اندر بدگمانیاں پھلتی پھولتی ہیں نا۔ کہا آپ آئے نہیں، مجھے امید تھی تشییع جنازہ سے آپ گھر آئیں گے۔ کہا میں تشییع جنازہ کے بعد گھر گیا، میرا اور تمہارے باپ کا سالوں کا ساتھ تھا، میں نے دیکھا تمہارے باپ کو دن رات نہ کھانے کی ہوش، نہ پہننے کی ہوش، نہ کسی چیز کی ہوش، ایک زندگی محور تھا تمہارے باپ کے، اور وہ عشق امیر المومنین تھا، اور میں نے سوچا آج یہ مر گیا ہے، اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب علی کا حصہ شروع ہو رہا ہے نا، اب یہ برزخ میں جائے گا، اب یہ قبر میں جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اتنی محنت جب کوئی کرتا ہے، دیکھیں میں اور آپ بھی کبھی کبھی دیکھنا چاہتے ہیں کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا، اس ایوارڈ کے ساتھ اسے کیا ملا، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں دوسروں کے انعام، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے نا کہ اسے ملا، میں اگر اس ٹاسک کو اچیو کر لوں گی مجھے بھی وہ انعام ملے گا۔ کہا میں نے رات کو توسل کیا اور میں نے کہا امینی عبدالحسین مجھے آ کر بتاؤ کیا ملا۔ میرے اندر ایک تجسس تھا اور بڑی بے چینی سی تھی۔ کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے، غضب کی پیاس ہے، عجیب سی گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر آئے گا تو گرمی تو لگے گی نا، زبانیں لٹک کر سینے پر آئیں گی تو پیاس کی شدت تو محسوس ہوگی نا۔ کہا میں نے دیکھا امیر المومنین ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے حوض کوثر، یمن سے صنعاء تک کی وسعت کے ساتھ وسیع و عریض حوض کوثر ہے، اور حوض کوثر کے کنارے پر گلاسز پڑے ہیں۔ اچھا یہ گلاسز جتنا گڑ اپنی زندگی میں ڈالا نا اتنا ہی میٹھا ہمیں قیامت کے میدان میں ملے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں اگر میں جنت میں چلی بھی گئی تو وہ جنت تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی جو مرحوم خوئی اللہ مقامہ کو ملی۔ ہمارا ایک آ جا کے اس جنت کے اوپر جو آسرا ہے نا وہ اہل بیت کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ کہا میں نے دیکھا کسی کے لیے اتنی گلاس ہے، آپ نے دیکھو گے راکھوں کے قہوے کے چھوٹے چھوٹے سے کپس ہوتے ہیں، کسی کے لیے ایسا گلاس ہے کہ اتنا بڑا گلاس ہے، ہمارے پنجابیوں کی لسی والا گلاس ہے بھاری بھرکم قسم کا۔ کہا لوگ آتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس حوض کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، اور علی اپنے چاہنے والوں کو سیراب ہوتا دیکھ رہے، مسند پہ بیٹھے ہیں امیر المومنین، بڑے آرام سے لوگ آتے ہیں سیراب ہوتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، بالآخر میدان محشر ہے، کوئی اپنی یعنی ٹس سے مس اپنے اس سے آگے نہیں ایکسیڈ نہیں کر سکتا کہ تھوڑی سی دھاندلی کر دے، تھوڑی سی چیٹنگ کر دے۔ کہا اسی میدان محشر کی گہما گہمی کے اندر میری نظر تمہارے باپ پر پڑی، اور میں نے دیکھا وہ بھی پیاس کی شدت سے بےتاب حوض کوثر کی جانب آ رہا ہے۔ تعجب مجھے اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ حوض کوثر کی جانب کیوں آیا، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ علی نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی آستینوں کو موڑنا شروع کیا، حوض کوثر سے پانی لیا، تمہارے باپ کے ہونٹوں کو لگایا اور ایک جملہ کہا، اللہم بیض وجہک کما بیضت وجہی۔ امینی دنیا میں تم نے میری آبرو کی حفاظت کی، خدا قیامت کے میدان میں تمہاری آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ اور اس طرح کی محنت کرنے والا شخص آپ کہے میں نے علمی بات نہیں کرنی، میں صرف آؤں گا کھانا کھا کر چلا جاؤں گا۔ وہ سنی عالم دین نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے گا چلے جائے گا، ہم آپ کو کوئی فورس نہیں کریں گے، ہم صرف چاہتے ہیں آپ کے قدوم کی برکت، آپ آئیں تو صحیح محفل میں۔
علامہ گئے بیٹھے. اچھا یہ ایز اٹ از یہی کنورزیشن ایک اور جگہ پر نقل کی گئی ہے, لیکن وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے علامہ کے کہ بورڈنگ ہو چکا تھا, سامنے والے مومن نے بھی آ کر علامہ سے وہی سوال کر لیا جو اس محفل کے آخر میں ہوا. کھانا وانا فارغ ہو گیا صاحب, اب اٹھنے کی باری آئے تو سنی عالم نے کہا صرف ایک سوال کا جواب دیتے تھے. آقا نے کہا طے یہ پایا تھا کوئی علمی بحث مباحثہ نہیں ہوگا, اور کیونکہ جہاں دو مخالف فرقے بیٹھے تھے نا, بعض اوقات آرگیو سے بات شروع ہوتی ہے اور بہت ماحول گرم ہو جاتا ہے. کہا آقا ہم بھی, ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں, بس مختصر سی بات آپ کے پاس, ہم نے سنا آپ نے ساری زندگی لگا دی علی کی ولایت کو اس بات کرنے کے لیے, کوئی ایسی دلیل جسے کہیں نا نقلی قسم کی چھوٹی سی مختصر سی بات کریں, کوئی لمبی چوڑی 40 کتابیں یہاں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو حاکم نشابوری نے کیا لکھا ہے, دیکھو صحاح کے الفاظ کیا ہیں, دیکھو عبداللہ بن جریر طبری کیا کہہ رہے, کچھ نہیں, بس سیدھی سی بات. کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ فاطمہ جب مری اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ دیکھیں فاطمہ میزان حق و باطل ہیں. اگر یہ بیچارے سامنے والے بدبخت فلک زدے یہ کہہ دیں کہ نہیں پہچانتی تھی, تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہماری کتابوں سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, الا ومن ماتا بغیر یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر جو شخص مر گیا ماتا میتتن جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرا. اگر یہ کہتے ہیں سیدہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گئیں, تو ایسا جملہ کہنے کی جرت نہیں ہے. اور اگر کہتی ہیں زمانے کے امام کی معرفت تھی, تو کون سا زمانے کا امام؟ کیا اس شخص کو زمانے کا امام مانا جس نے سلام کیا تو سیدہ نے جواب نہیں دیا, یا اسے زمانے کا امام مانا جس کے لیے حاکم شام نے خط لکھا ہے, جسور خط ہے امیر المومنین کو, اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم ہی وہ شخص تھے نا جو رات میں اپنی زوجہ کو خچر پر بٹھا کر انصار و مہاجرین کے دروازوں پر بھیجتے تھے. انصار و مہاجرین کے دروازوں پر جاتی ہیں, دستک دیتی ہیں, حسنین شریفین کریمین ساتھ ہیں, اور جب دستک پر دروازہ کھولنے والا دروازہ کھول کے کہتے ہیں بنت پیغمبر آپ ہمارے گھر دروازے پر, تو کہتی ہے میں یاد دلانے آئی ہوں حدیث غدیر, حدیث ثقلین, حدیث طیر, حدیث منزلت. کس کس موقع کو یاد کراؤں, کس کس موقع کو یاد دلاؤں؟ تم وہ بھول گئے تبوک کے لیے جب مسلمانوں کا لشکر نکل رہا تھا اور مشرکین و منافقین مدینہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علی کو اپنی ریپلیسمنٹ کے طور پر مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور انہوں نے اگر علی کو تانے دینا شروع کیے کہ اب علی کی جرت پر رسول اللہ کو بھروسہ نہیں رہا, تو رسول اللہ ایک تیز رفتار, امیر المومنین ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے, ابھی مدینے کی سرحدوں سے باہر نکلا تھا لشکر, مولا گھوڑا دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں بوڑھوں اور بیماروں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ لوگ مجھے تانے دیتے رہیں گے آپ کے پیچھے, آپ تبوک تک جائیں گے تو مجھے تانے دیتے رہیں گے. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا, یا علی اللہ ترضا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, اللہ نبی بعدی, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, نسبت تو وہی رہے گی. شہزادی جب حدیث غدیر یاد دلاتی ہیں, حدیث ثقلین یاد دلاتی ہیں, مختلف مواقع سورہ برات کی تبلیغ یاد دلاتی ہیں, آنے والا کہتے ہیں اب جو آپ رات کی تاریکی میں خچر پر بیٹھ کر ہمارے گھر آ کر علی کے لیے بیعت کا تقاضا کر رہی ہیں, کتنا ہی اچھا ہوتا رحلت شہادت رسول اللہ کے بعد خود ابوالحسن آتے. پھر یہاں جناب سیدہ کا وہ استدلال, الامام مثلہ کمثل الکعبہ تعطی ولا تعطی, امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. جب حج کا موسم ہوتا ہے کعبہ کیا مسلمانوں کے دروازوں تک جاتا ہے, یا مسلمان اپنے آپ کو کعبے تک پہنچاتے ہیں؟ جس طرح سے مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے حج کے موسم میں اپنے آپ کو کعبے تک پہنچائیں, خود تم لوگ آتے رہو علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. اور سیدہ نے تو حد ہی کر ڈالی, ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک ایک دروازے پر گئی ہیں انصار و مہاجرین کے. میری جان قربان ہو جائے, میری جان قربان ہو جائے. میں مصائب کی بات سے 8 یا 9 منٹ کے فاصلے پر ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے. فاطمہ کی ذات میزان حق و باطل تھی, فاطمہ بذات و منی تھی. میں آقا وحید خراسانی کے ایک بہت معروف جملہ اکثر نقل کرتی ہوں. آقا کہتے ہیں بزآ کا لفظ شیعہ کتابوں نے نقل کیا, برادران اہل سنت نے ایک اور لفظ اس کے مقابلے میں استعمال کیا, فاطمہ شجنہ تو منی, فاطمہ میری وہ شاخ ہے. عرب شجنہ اس شاخ کو کہتے ہیں جو درخت کی جڑوں تک جاتی ہے. فاطمہ عصمت رسالت کا ایک حصہ تھی, فاطمہ زہد رسالت کا ایک حصہ تھی, فاطمہ علم رسالت کا ایک حصہ تھی, فاطمہ مقام اور مرتبے
کہ مرتبہ رسالت کا ایک حصہ تھی فاطمہ بضعۃ منی شجنۃ منی و روحی و قلبی بین جنبیہ، میری دو پسلیوں کے درمیان دھڑکتا ہوا دل ہے. آپ دیکھیے کہاں ملیں گے آپ کو ایسی احادیث. حتیٰ بعض احادیث کو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ام المومنین عائشہ سے نقل کیا کہ عورتوں میں کوئی فاطمہ سے زیادہ عزیز نہیں تھا. خوب فاطمہ کی ذات کو میزان قرار دیا، لیکن مسلمانوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ سوچیے، جس کے لیے امام صادق فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ادلہ ہیں، خدا کی طرف پہنچانے کے راستے ہیں، اور مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا. آغا جعفر سبحانی واقعی شہادت پیغمبر سے لے کر شہادت سید کونین کے درمیان کے فیز کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ نہ کوئی بنو ہاشم کے گھر جائے، نہ کوئی بنو ہاشم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے. جو چاہنے والے کچھ معدود سے رہ گئے تھے. ان میں ایک نام ہے عمار یاسر کا. سیدہ کے گھر سے باہر نکلے ہیں، ایک شخص سے ملاقات ہوئی. میں اندر نام نہیں لے رہی، آج کل ویسے ہی حالات اتنے حساس ہو گئے ہیں کہ انسان نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں جو جس چیز کا مستحق ہوتا ہے وہ چیز گھوم پھر کر اس تک پہنچ جاتی ہے. جو قابل لعنت و ملامت ہے قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی زبان پر، وہ جو جب ہم اس سے کے لیے کچھ کہیں گے، ہم کچھ کہیں نہ کہیں، وہ خود بخود اس تک پہنچ جائے گی. اور جو قابل ستائش ہے قرآن کی زبان میں، اہل بیت کی زبان میں، وہ ستائش، وہ رحمت، وہ دعائیں اس تک پہنچ جائیں گی، وہ خیر، وہ مقام اور منزلت اسے مل جائے گی. یہ آگے بڑھے اور انہوں نے عمار سے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فاطمہ کے گھر سے. کہا تم نے سنا نہیں تھا؟ ہم نے کہا فاطمہ کے گھر نہیں کوئی جائے گا، نہ کوئی آئے گا. کہا مجھے پتا چلا فاطمہ بیمار ہے، میں عیادت کے لیے گیا تھا. اس لیے ان نے ایک تماشا عمار کے رخسار پر مارا. اچھا سڈن کوئی چیز ہوتی ہے، انسان بازو کا گر جاتا ہے، اس کا بیلنس ہی ختم ہو جاتا. عمار گرے، پھر سنبھلے، پھر اٹھے، اور پھر سامنے کھڑے ہو گئے، رونے لگ گئے. اس نے کہا عمار مرد ہو کے روتے ہو؟ کہا تم سے کس نے کہا میں تمہارے مارنے پر رویا؟ کہا تم اچھے خاصے مجھ سے بات کر رہے تھے نا، میں نے مارا اور تم رونے لگ گئے، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے تماشے کی وجہ سے روئے. کہا نہیں. کہا بس کیوں روئے؟ کہا میں نے صرف یہ سوچا میں مرد ہو کر سنبھل نہیں پایا، میں مرد ہو کر سنبھل نہیں پایا. آج سنڈے کا دن ہے، جو صبح اٹھ کے الحمدللہ آپ یقیناً مجھ سے بہت زیادہ اہل دعا ہیں. ہم جب صبح سنڈے کا آغاز کرتے ہیں نا، تو سنڈے کے دن کی ایک خصوصیت ہے، وہ امیر المومنین اور سیدہ کا دن ہے. آپ کی گریے کی آوازیں مجھے روکتی ہیں، لیکن میں ایک روایت تبرکن، بہت عرصے کے بعد میں مدرسۃ القائمہ آئی، صرف ایک روایت، وہ بھی چند جملوں کی، کوئی مفصل روایت نہیں پڑھوں گی، اور میں مسائل مختصر کر دوں. کیا تھی فاطمہ؟ واقعی امام صادق نے جب کہا نا کہ وما ادراک ما فاطمہ، شیخ دستگاہ شیرازی نقل کرتے ہیں کہ جب مومن جنت میں جائے گا، پہلے تو ایک یاقوت صفرا کا حلقہ ہوگا، جسے جب وہ بجائے گا تو آواز آئے گی یا علی یا علی. اور علی کا نام ایسا ہے جو دلوں کو سرور دیتا ہے، اور علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. اور جب وہ مومن داخل ہو جائے گا جنت میں، تو ایک ایسا نور دیکھے گا جس سے آنکھیں بند ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی. سرچ لائٹیں ہوتی ہیں نا، جیسے ایک دم روشنی زیادہ تیز ہوتی ہے. مومن پلٹ کر اپنے اصل بھیشی سے پوچھے گا ہم ہر روز قرآن پڑھتے تھے، قرآن کہتا تھا لا یرونا فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں تو سورج اور چاند کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو یہ کون سی روشنی ہے جس سے آنکھیں بند ہوئے جاتی ہیں؟ تو رضوان جنت ان دونوں جنتیوں کے سوال کا جواب دے گا. امیر المومنین نے کچھ کہا، سیدہ مسکرائیں، اور خدا نے سیدہ کی مسکراہٹ سے جنت کو منور کر دیا. یہ ہے سیدہ کی ذات کہ انسان سوچے سیدہ کہاں ہیں. جب جابر نے پانچویں امام سے کہا تھا کہ یا ابن رسول اللہ اپنی جدہ کی فضیلت پر کوئی ایسی حدیث سنائیں جب آپ کے چاہنے والے جمع ہوں، میں اس حدیث کو بیان کروں، آپ کے چاہنے والوں کے دل مسرور ہو جائے، میں ایک ادخال سرور کا ثواب لوں اور گفتگو کو مکمل کر دوں. جابر نے کہا، پانچویں امام نے کہا جابر میدان محشر ہوگا. سمری سنا رہی ہوں، میں پوری حدیث نہیں سنا رہی، درۃ البیضاء میں بہت تفصیل سے روایت کو نقل کیا ہے. میدان محشر ہوگا اور آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں اور میری دادی حوران جنان کے ساتھ ایک گروہ کے ساتھ نور کی سواری پر بیٹھ کر دروازے جنت پر پہنچیں گی. آواز قدرت آئی، فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ. سیدہ کہیں گی نہیں پروردگارا، آج ایسے نہیں،
آواز قدرت آئی، کیا چاہتی ہو فاطمہ؟ سیدہ پلٹ کر کہیں گی آج میں چاہتی ہوں میں پہچان لی جاؤں، میرا مقام کیا ہے۔ سب جان جائے نا، اہل محشر کو پتہ چل جائے فاطمہ کیا ہیں۔ پروردگار کہے گا کیا چاہتی ہو؟ پانچویں امام کا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ امام باقر جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں جیسے پرندے کے آگے دانے بکھیر دیے جاتے ہیں، وہ اپنی چونچ سے گندا دانہ ہٹاتا ہے، صاف دانہ اپنی منقار میں اپنی چونچ پہ چن لیتا ہے، میری جدہ کے سامنے اہل محشر ہوں گے، وہ اپنے چاہنے والوں کو صرف ایک لالچ تھا آج کا درس لینے کا کہ جب قیامت کے میدان میں منادی آواز دے این محبون الفاطمہ، کہاں ہے فاطمہ سے محبت کرنے والے، تو ایک ہمارا بھی نام ہو کہ ہم کہیں شہزادی ہم بھی ہیں محبت کرنے والے۔ اور کیوں محبت نہ کریں، ہمارا تو دن رات کا ساتھ تھا، ہم نے تو ماؤں نے لوریوں میں سنایا چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، بابا نے تیرے امت عاصی کو بچایا، خود رنج اٹھائے ہمیں دوزخ سے بچایا، شربت تیرے شوہر نے ہے قاتل کو پلایا، خوشنودی رب کے لیے سم بیٹے نے کھایا، چھڑوا دو ہمیں غم سے۔ اور غم بھی کیسا غم، ریاحین کا ایک جملہ اور مصائب کی 4 یا 5 جملے اجرکم من اللہ۔ ریاحین میں جہاں جناب خدیجہ کا احوال آخری لمحات شیب ابی طالب کے بیان ہوئے نا، وہاں انہوں نے رسول خدا سے ایک وصیت کی تھی، کہا یا رسول اللہ میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، اسے قریش کی عورتوں سے بچا کے رکھیے گا، ایسا نہ ہو قریش کی کوئی عورت میری فاطمہ پر ہاتھ اٹھائے۔ میں ام المومنین سے کہوں آپ جب قریش کی عورت کہہ رہی تو قریش کے مرد بھی کہہ دیتی، قریش کے مرد بھی کہہ دیتی، کیا گزری ہوگی۔ حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماشا کھاتے ہوئے، در و دیوار کے درمیان پستے ہوئے، نہ فاطمہ بھولی ہوں گی نہ فاطمہ کے بچے بھولے ہوں گے۔ عزیزان من، مختصر سی میں مکمل شہادت تو جناب سیدہ کی پڑھ بھی نہیں سکتی، کس طرح سے بندہ شہادت پڑھے۔ میں صرف شہادت پڑھنے لگتی ہوں نا تو میری چشم تصور میں سہنے خانہ امیر المومنین میں بیٹھے ہوئے وہ 4 سہمے ہوئے بچے آ جاتے ہیں۔ جب شب شہادت آئی، ایک جملہ ارباب منبر و مقتل نے نقل کیا ہے، اپنی جگہ سے اٹھی، حجرے کے اندر بچے ہیں، ایک طرف جناب سیدہ ہیں، ظاہری اعتبار سے جناب سیدہ کسی سریر پر ہے، کسی اونچی چیز پر ہے، تخت نما، ایک طرف امیر المومنین لیٹے ہوئے۔ بی بی جیسے ہی اٹھی امیر المومنین نے جس طرح سے ایک دیکھ بھال کرنے والا کیئر ٹیکر آواز دیتا ہے پانی چاہیے بنت پیغمبر کا نہیں، ارباب مقاتل و منابر کہتے ہیں سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی، جہاں حسنین سوئے ہوئے تھے وہاں آ کر بیچ میں بیٹھ گئی، حسن کے سر میں انگلیاں پھیرنا شروع کی، جھکی، بوسا دیا، اپنے رخ تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، حسین کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کیے، جھکی، بوسا دیا، ایک جملہ کہا یا ابا الحسن ہاتین غلامین یتیمین، یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں، انہوں نے بھی بابا نانا کو کھویا ہے، اپنے جد کو کھویا ہے، لیکن میرے بچوں روئے نا، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ارباب منابر کہتے ہیں بیٹیوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی، زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا، بوسا دیا، کہا ابا الحسن میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں شہزادی سے کہوں کتنی فکر ہے، پوری رات مجھے نہیں معلوم کتنی دیر کے لیے سوئی ہوں گی، لیکن جب شہادت کا سورج نمودار ہوا، فاطمہ کبھی صحن خانہ میں جھاڑو لگاتی ہیں، کبھی کھانا بناتی ہیں، کبھی بچوں کو نہلاتی ہیں، ابو الحسن گھر میں داخل ہوئے، کہا بنت پیغمبر آج تو طبیعت بہت بہتر معلوم ہوتی ہے، کہا ابو الحسن میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، میرے بابا نے کہا فاطمہ اب جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئی، مولا محموم واپس مسجد میں چلے گئے۔ روایات مقاتل کہتی ہیں اسما کو بلایا، اسما سے وہ عود، وہ خوشبو طلب کی جو نماز کے لیے لگایا کرتی تھی، کہا اسما دیکھو ابھی بچے پلٹ کر آ جائیں گے، میرے بچوں کو میرے جنازے کی خبر نہ ہونے دینا، پہلے بچوں سے کہنا بیٹھیں دسترخوان پر کھانا کھا لیں۔ مقتل اور منبر جس طرح سے نقل کرتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، اسما دیکھتی رہی، تصویر کی آواز آ رہی ہے، سیدہ زندہ ہے، تصویر کی آواز آنا بند ہو گئی اور سیدہ دنیا سے چلی گئی۔ اسما نے دسترخوان لگایا، شہزادے گھر میں داخل ہوئے، کہا اسما اماں کہاں ہیں؟ کہا بیٹا آرام کر رہی ہیں۔ اسما نے کہا آؤ آ کر کھانا کھا لو بیٹا، حجرے کی طرف بڑھنے لگے امام حسن تو کہا بیٹا پہلے کھانا کھا لو۔ کہا اسما اماں کے بلائے بغیر ہم کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اماں کہاں ہیں؟ اور یہ کہہ کر امام حسن حجرے میں داخل ہوئے، آواز دی ماں کو، ماں بے حس و حرکت پڑی ہے۔ تاریخ نے یہ جملے نقل کیے، کہا کلمینی، ماں مجھ سے بات کرو میری روح نکل جائے گی۔ اس کا اگلا جملہ بہت عجیب سا ہے،
روزائی استاد کا لفظ ہے، شہزادے صحن خانہ سے گزرتے ہوئے مسجد النبی میں گئے، امیر المومنین مسجد النبی کے ستون سے لگ کر کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے، جا کر باپ کے دامن کو ہلایا، صرف ایک آواز دی، یا اباتا ماتت امنا، بابا ماں مر گئی ہے۔ مولا چہرے کے بل گرے ہیں۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا بابا ماں مر گئی ہے۔ گھر کے اندر آئے، اپنے بچوں کو تسلی دی، کہا دیکھو گریے کی آواز آہستہ رکھو، مدینے والوں کو واپس بھیج دیا، ابھی تشیع کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور جب رات کا سناٹا چھا گیا، میرا آخری جملہ اور اجرکم اللہ، رات کا سناٹا چھا گیا، سیدہ کی وصیت پر عمل کرنا شروع کیا، غسل دیا۔ دوران غسل آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں فحاج الیہ الحزن، سر سے پیر تک امیر المومنین غمزدہ ہیں۔ اسما مجھے اندازہ نہیں تھا، پسلیاں ایسی ٹوٹ گئی ہے۔ غسل ہو گیا، حنوط دے دیا، کرنا شروع کر دیا، اب کفن پہنانے کی باری آئی۔ جب پیر کی طرف سے بندے کفن باندھ دیے اور سر کے بندے کفن پر پہنچے، آواز دی حلمو یا زینب ام کلثوم یا حسن یا حسین، اے بچوں آؤ آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب یہاں ممبر نے ایک لفظ استعمال کیا، امام حسن آئے، شہزادیاں آئیں، لیکن ایک بچہ ہے جو دہلی سے حجرہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ ارباب منابر کہتی امام امیر المومنین نے آواز دی، کہا حسین آؤ گے نہیں؟ اب یہ ماں قیامت کے میدان میں نظر آئے گی، اب یہ چہرہ خاک میں چھپ جائے گا، ہر چیز نظر آئے گی، کائنات کی ماں نظر نہیں آئے گی۔ اور باب منبر کہتے سید الشہداء نے امیر المومنین سے کہا بابا جب میں دروازے کی یہاں حجرے کے اس دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ جاتا تھا نا، ماں دونوں ہاتھ پھیلا کر آواز دیتی تھی میرا حسین آ گیا، بابا ماں سے کہو آواز دے۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا ماں تو آواز دینے کے قابل نہیں رہی، صرف ایک جملہ کہا، اماں تمہیں غربت حسین کی قسم اپنے حسین کو آواز دو۔ بندے کفن توڑ ڈالے، فضما فی صدرہا، الہجوم علی بیت النبی کی روایت کہتی ہے سینے کے اندر بھیج لیا۔ خاندان بنو ہاشم میں 2 بچے جنازوں سے لپٹ کر بہت دیر تک روئے، اور چھڑانے والا چھڑاتا تھا، نہ میت بچے کو چھوڑتی تھی نہ بچہ میت کو چھوڑتا تھا۔ پہلا جنازہ فاطمہ زہرا کا تھا، لپٹ کے رونے والے حسین تھے، چھڑانے والے ابوالحسن تھے، نہ فاطمہ حسین کو چھوڑتی ہیں نہ حسین فاطمہ کو چھوڑتے ہیں۔ اور دوسرا جنازہ سید الشہداء کا تھا، لپٹ کے رونے والی سکینہ تھی، چھڑانے کے لیے زینب کبریٰ تھی، نہ حسین سکینہ کو چھوڑتے تھے نہ سکینہ حسین کو چھوڑتی تھی۔ حتیٰ منابر نے یہاں تک کہا، جناب زینب سے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اب جو دیں گی نہ کھا لوں گی، جہاں بٹھائیں گی بیٹھ جاؤں گی، تھوڑی دیر بابا کے ساتھ رہنے دیں۔ اس مقتل میں شہزادی رات کے سناٹے میں کہتی ہے سکینہ کیسے کہتی ہو لاش لاشیں پدر ہے، اے میری لاڈلی لاش 2 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، یا سر سے یا لباس سے۔ سر تو لائن کاٹ کر لے گیا، لباس سے مندرس پارا پارا ہے۔ بچی نے اپنی زبان میں ایک جملہ کہا پھوپھی اماں جب خیموں کو آگ لگی، جب میرے کرتے کا دامن جلا، جب میرے رخسار پہ پہلا تماچا پڑا، میں جانتی تھی اس سرزمین کربلا پر ایک ہے جو پناہ دے دے گا مجھے، جو میری آواز پر داد رسی کرے گا میری۔ پھوپھی اماں نے مقتل کی جانب دوڑتی تھی، میں آواز دیتی تھی بابا بابا، اور یہ لاش تڑپتی تھی اور آواز دیتی تھی یا بنیا الیہ۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد وآل محمد۔ جیسے انہیں خانہ میں بیٹھے ہوئے 4 سہمے ہوئے سوگوار بچوں کے حق کی قسم دے کر کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جس دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ کائنات کی عظیم ترین ماں کی شہادت کا دن ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں
میں پھر ایک جملہ کہوں گی، پلیٹ فارم بہت بڑا ہے قائم والوں کا، جن کی زندہ ہیں زندگی میں قدر کر لیں، بعد میں قبرستان جا کر بیٹھنے سے وہ دل کی تسلی نہیں ہوتی۔ پروردگارہ جن کی زندہ ہے انہیں عافیت کی نعمت سے بالا مال فرما، اور جن کی دنیا سے چلی گئی تو انہیں ہمیں حکم دیا اس طرح سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ بحق محمد علیہ محمد جن کی دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارہ بحق محمد علیہ محمد بحق ائمہ اطہار تجھے واسطہ عظمت فاطمہ زہرا کا، ان کے مقام کا، اس راز کا جو تو نے ان کی ذات کے اندر پنہان کر دیا، پروردگارہ الخصوص جو مومنات اس وقت موجود ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر اور کلی طور پر تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا ہے۔ پروردگارہ دلوں میں جو حاجتیں رکھتے ہیں، جن حاجتوں کے لیے توسل کرتے ہیں، فاطمیہ مناتے ہیں، گھروں میں عزاخانے سجاتے ہیں، ہم حسین کی ماں کا پرسہ مناتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما، اور انشاءاللہ اس کووڈ-19 کی وبا سے اور اس جیسی آنے والی متوقع وباؤں سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ انشاءاللہ اتباعات عالیات کے راستے کھل جائیں، مومنین اور مومنات جائیں اور جا کر سیدہ کونین کو ان کے بچوں کا پرسہ دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔